السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مصیبت اور پریشانیوں میں پڑھا جانے والا وظیفہ، جو کہ ہے امین القادری صاحب کا بیان۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں مصیبت کے ٹائم پہ، پریشانیوں کے ٹائم پہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو وظیفہ جو ہے وہ میں خود آزما چکی ہوں، اس کے بعد میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا ہو تو بے شک آپ چھوڑ بھی سکتے ہو اسے، ہے نا۔ تو فی الحال آپ کم سے کم 15 دن کے لیے آپ یوز کر کے دیکھو وظیفے کو، کیونکہ میں نے جو آزمائی ہوں یہ وظیفے کے ذریعے بہت کچھ ملا ہے۔ مطلب ایسا وظیفہ یہ پنج گنج قادریہ، جو غوث پاک کے مرید ہے نا، آپ غوث پاک کے سلسلے سے جو بھی ہے، تو لوگ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز کے بعد میں یہ وظیفے کی ایک تسبیح ہوتی ہے۔ صرف چھوٹا ہی ہے، آپ سنیں ضرور اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یقین ہوا، اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، سبحان کلمے اللہ۔ کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ سبحان پڑھ اللہ۔ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو انشاءاللہ لا الہ انشاءاللہ۔ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا، صحیح ہے۔ کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی، بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے موقع پر۔ اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا، ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر، اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو۔ ایک کلمہ شریف سنا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو بھی پڑھو۔ اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ بڑا عظیم ہے یہ۔ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں، انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو۔
ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے. یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی بہت العظیم، پاورفل اور ایک تو وظیفہ یہ حسبنا بہت. اللہ و نعم الوکیل. اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے. فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا، اس لیے اس کو پڑھا کریں. بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں. اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ. بہت بہت پنج فائدہ گنج کرے گا. قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ. عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ. مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ. عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. 1 منٹ لگتا ہے، اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں بس. لیکن وظائف کی برکت ہے. بہت یہ جو کم یا ٹائم عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے، خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا. آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت. آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا. اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا. عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا. مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا. اللہ کا ذکر کریں. آخری بات سبحان اللہ. یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا. جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا. ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر. دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر. تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر. زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار و یا اللہ کہے ذکر، یا غفار و یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے. لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا. یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا. پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے. یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے. زبان ذکر کرے، دل شکر کرے. یہ 2 چیز ہو گئی. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا. تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. شرق گرگ میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. تو سنا آپ نے امین القادری صاحب کا بیان. جو یہ بیان میں جو انہوں نے وظیفے بتائے ہیں نا، وہ اتنے پاورفل وظیفے ہیں نا. یہ سارے وظیفے آزمائے ہوئے وظیفے ہیں. اور یہ پنج گنج قادریہ کا جو وظیفہ ہے یہ تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہی ہے نا نارملی بھی، پر کیسا اگر یہ ہم عادت بنا لے ہماری 5 وقت کی نماز میں، جیسے فجر کی پڑھ لیے، پھر
एक तस्बीह पढ़ लिए। हम रोज़ अगर वजीफे की तस्बीह पढ़ते रहें तो हमारा काम भी आसान होता रहेगा। वैसे भी नमाज के बाद तो तस्बीह पढ़नी होती है, हम तो पढ़ते ही है ना। तो क्यों ना हम ये तस्बीह स्टार्ट कर दे पढ़ना, ताकि हमारे काम भी आसान होते रहे और दुनिया की भी नेमतें मिलती रहे, और मरने के बाद जो हमारा जो नेमतें मिलनी है वो भी हमारे हिस्से में आ जाए, है ना। तो आप ये पंजगंज कादिरिया की तस्बीह वजीफ़ा जो है वो ज़रूर पढ़ें, और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इसका भी वजीफ़ा आप लोग ज़रूर करें। और ये वाला जो वजीफ़ा है ये सुबह फजर की नमाज के बाद में पढ़ा जाता है। जैसे फजर की जो नमाज होती है तो सुन्नत पढ़ी जाती है 2 रकात, उसके बाद में ये वजीफे की तस्बीह पढ़नी है, फिर उसके बाद में फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोनों नमाज के बीच में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम वाली, तो आप ये दोनों नमाज के बीच में पढ़ो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ी हूँ और ये ऐसी ही पढ़ी जाती है। आप लोग पूरी कोशिश करें ये सारे वजीफे पढ़ने की। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा जैसे मुझे मिला है। और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोग भी और आपके ज़रिए ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।